السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ میں جنگ خندق کے تعلق سے آپ کو کچھ سنانے کی کوشش کروں گا۔ جنگ خندق یہ ہجرت کرنے کے بعد یہ تیسری جنگ، پہلی جنگ بدر اور دوسری جنگ احد، پھر بعد میں یہ جنگ خندق ہے۔ یہ جنگ خندق کا مشورہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ میں سب سے زیادہ عمر والے اگر کوئی تھے تو وہ تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے شہر کے اطراف خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ ان کی عمر 500 سال کی تھی، کوئی بتاتے ہیں کہ 300 سال کی تھی۔ برحال زیادہ سے زیادہ ان کی عمر تھی اور ان کے مشورے پر یہ کھودا گیا۔ ایک حساب بتایا گیا کہ جیسا کہ 20 ہاتھ چوڑی اور ہر ایک گروپ کو 40 ہاتھ، یعنی اگر 2 فٹ پکڑا جائے تو 40 فٹ چوڑی اور 80 فٹ کا ایک کو حصہ دیا گیا، آپ یہ کھودنا۔ ذرا میں تفصیل سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جنگ بدر سے پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آپ پہنچے تو آپ نے ایک بہترین پالیسی اختیار کی جو بعد میں دنیا نے اس کو فالو کیا۔ مکے اور مدینے کے بیچ میں 3 بڑے بڑے قافلے تھے، 3۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قافلے کے پاس گئے، جا کے فرمانے لگے اگر کل کے دن مکے اور مدینے والوں کی جنگ ہو جائے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ مکے والوں کا اگر ساتھ دیں گے تو آپ مدینے والوں کی نظر میں گر جائیں گے، مدینے والوں کا اگر ساتھ دیں گے تو مکے والوں کی نظر میں گر جائیں گے۔ تو وہ لوگ بولے پھر لہٰذا ہم کیا کریں؟ تو آپ لوگ غیر جانبدار ہو جائیں، بھائی نہ ہم تمہارا ساتھ دیتے نہ تمہارا ساتھ دیتے، آپ لوگ اپنا دیں، غیر جانبدار۔ ہم یہ جنگ میں شرکت نہیں کریں، مدینے کی طرف سے بھی نہیں کریں گے، مکے کی طرف سے بھی نہیں کریں گے۔ تو آپ نے ان سے معاہدہ کیا، ان کو غیر جانبدار کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قافلے کے پاس قبیلے کے پہنچے، ان سے بھی یہی معاہدہ کیا، اور تیسرے قبیلے کے پاس پہنچے، ان سے بھی یہی معاہدہ کیا۔ جب جنگ بدر ہوئی تو مکے والے بھی یہ 3 قافلوں کے پاس پہنچے، قبیلوں کے پاس پہنچ کے وہ اپنے فیور میں تینوں کو کرنا چاہ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے معاہدہ کر کے ایک بہت بڑی طاقت کو انہوں نے وہ کر دیا، کمزور کر دیا۔ برحال دوسرے جنگ عظیم سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ہم لوگ یہ کیا کر بیٹھے، یہ انہیں مار لے رہا تو اس کے ساتھ ہی ان کا دوست ان کو مار رہا، انہیں ان کو مار رہا، انہیں ان کو مار رہا۔ جب دوسرے جنگ عظیم ختم ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار، جب امریکہ والوں نے جاپان پر ایٹم بم گرایا، ناکاساکی ہیروشیما کے اوپر، صبح کے 8:30 بجے وہ بم گرا اور 8:35 تک 5 منٹ میں اس زمانے کی آبادی کے حساب سے 40,000 آدمی مرے، 40,000، اور اس ہفتے میں 1 لاکھ آدمی مرے۔ تو اندازہ کرو آپ، جس وقت ہندوستان آزاد ہوا تھا تو ہندوستان کی آبادی تھی 35 کروڑ،
35 करोड़ 1947 में, और आज 70 सालों में आबादी 125 करोड़ हो चुकी। आज के ज़माने में अगर वैसा बम गिरे तो मरने वालों की तादाद बेइंतहा ज़्यादा हो जाएगी। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये महसूस हुआ कि नहीं, ये गैर जानिबदाराना जो प्रोग्राम है, नॉन अलाइंड मूवमेंट नॉन अलाइंड मूवमेंट कॉन्फ्रेंस, जो हिंदुस्तान उसकी सदारत करता है, तकरीबन 180 ममालिक उसके अंदर मौजूद है। बोले भाई अगर ऐसा कल के दिन कोई जंग अजीम हो जाए या थर्ड वर्ल्ड वार हो जाए तो हम लोग इसमें हिस्सा नहीं लेंगे एक दूसरे की तरफ। तो ये पॉलिसी 1400 साल बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पॉलिसी को इख्तियार करे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पॉलिसी इख्तियार की। लिहाजा तो अब जो है जंग खंदक खोद रहे, 20 हाथ चौड़ी और 40 हाथ जो है एक एक ग्रुप के हिसाब में खोद रहे हैं। खोदना शुरू हुआ, हर ग्रुप अपना अपना काम देख रहा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ग्रुप जो एक हिस्सा वो लोग खोद रहे थे, तो वहाँ चट्टान निकली। अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं थे बाजू, चट्टान निकली तो सहाबा कहने लगे, कुछ सहाबा, एक काम करेंगे, यह चट्टान को अंदरूनी हिस्से में लेकर हम जो है बाहर से इसको एडजस्ट करें, क्योंकि मट्टी नरम होती है और चट्टान सख्त होती है, उसको फोड़ने के लिए काफ़ी वक्त और काफ़ी ताकत लगती है। तो दूसरे सहाबा ने कहा नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर निशान लगा दिए वहीं पर खोदेंगे, 1 इंच ना तो उधर की जाएगी ना 1 इंच इधर की जाएगी। चट्टान को भी मार मार के खोद रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा गए और फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चट्टान आ गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकुल लिया, हथौड़ा लिया, और जो मारे हैं आप, ऐसे चिंगारियां निकले और चट्टान टूट गई। और वहां पर सूरे अल इमरान की ये आयतें नाजिल हुई, खुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। फिर दूसरी आयत है, तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यति व तुखरिजुल मय्यता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहे उसे हुकूमत दे दे, बादशाही दे दे, और जिससे चाहे उसे छीन ले, तख्त पे से उतार दे उसे। व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर। जिसको चाहे उसको इज्जत दे, जिसको चाहे उसको जिल्लत। इज्जत का देना, जिल्लत का देना सब अल्लाह के हाथ। ये हुकूमतें बड़े बड़े बादशाहत बन के बैठे हैं, ये मत समझो ये अल्लाह ने बिठाया है। बाज़ मुकामात पर जबरन जुल्म करने वाले बादशाह भी बैठे हैं, बिठाया गया, वो जुल्म करने लगे। बाज़ जगह मुसल्लत भी कर दिया जाता है कौम की नाफरमानियों की वजह से। अब कुछ जगहों पर हमारे पास भी मुसल्लत कर दिया गया। हम जब तक हम तौबा नहीं करेंगे,
جب تک ہم سدھریں گے نہیں اللہ تعالیٰ فوراً ان کو اتار دے. اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جسے چاہے اسے ملک دے دے، سلطنت دے دے، بادشاہی دے دے، اور جس سے چاہے اسے چھین لے. اور یہاں پر یہ آیت نازل ہونے کے بعد وہ تمام باتیں غلط ثابت ہو گئی، اس کو غلط کر دیا گیا. جیسا بلی سامنے سے گزر رہی تو راستہ کاٹی بلی، تو ہم جو ہے اب ہم نہیں گزریں گے یا ٹھہر کے جائیں گے. گھر سے دروازے کے باہر نکل رہے ہیں، اگر کوئی چھینک دیا تو اس کو غلط شگن سمجھایا کرتے تھے، نحوست سمجھتے تھے. یہ تمام چیزیں یہ آیت نازل ہونے کے بعد ختم کر دی، سب چیزوں سے برخاست ہو گیا معاملہ. تو جزاک اللہ، یہ آیتیں نازل ہوئی تو لہٰذا اب میں یہ پارٹ 1 ہے، میں یہاں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ پارٹ 2 میں بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور میرے لیے کامنٹ کریں. انشاءاللہ ایک چھوٹا موٹا میں ایک طالب علم ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک علم پہنچے. جب تک آپ کا ساتھ میرے ساتھ نہیں ہوگا، آپ کا ساتھ جو ہے آپ میرے ساتھ نہیں ملے گا، کامیاب ہونے والے ہیں. ہم سب مل کے یہ پروگرام کو چلائیں گے، پھیلائیں گے، کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کو پہنچانے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.